السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک تھوڑ کا اسپیشل ایپیسوڈ مقدس رمضان۔ آج ہم جانیں گے کہ جو روزہ انسان رکھتا ہے اس کے سائنٹیفک ریزن کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی زندگی پر سائنس کس طرح سے متاثر کرتا ہے روزے داروں کو۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم آج پہنچے ہیں خورشید احمد صاحب کے پاس، جو ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میڈیکلی طور پر اس کے جسم میں کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے حساب سے روزہ کس طرح سے فائدہ مند ہے انسان کے لیے۔ تو آئیے جانتے ہیں جناب خورشید احمد صاحب سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شاہ نظر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک کے اوپر بولنے کے لیے موقع دیا۔ دیکھیے، روزہ جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے اللہ کی طرف سے، جو تمام بالغ اور عاقل مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، چاہے اس میں عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں۔ روزے کے جو ہے سائنٹیفک بہت زیادہ ایفیکٹ آتے ہیں انسان کی باڈی کے اوپر۔ جس وقت پہلے عشرے کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے تو 10 دن ہوتے ہیں پہلے عشرے کے، کہ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک، 10ویں رمضان تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ایک عشرہ کہتے ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے جیسے صبح 4 بجے سے لے کے اور شام کو 7 بجے تک بھوکا رہنا ہوتا ہے، پیاسا رہنا ہوتا ہے، اس کی اور جو ضرورتیں ہیں، جو نفسانی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہر چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس روزے کی حالت میں اس کے اوپر اس کی باڈی کے اندر بھی چینج آتی ہے، اس کے دماغ کے اوپر بھی چینج آتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برین کے اوپر کیا چینج آتی ہے، کہ جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے اور آکسیجن ہوتی ہے، اس کا پرواہ جس کو کہتے ہیں، یا اس کا سرکولیشن جو ہے وہ برین کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، چونکہ برین جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اور وہ انسان کی جو کمزوری ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خون اور جو آکسیجن ہوتی ہے وہ اس کے لیے انرجی اس سے زیادہ ملے، اس لیے اس میں اس کے برین کی طرف جو ہے بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، اور اس کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، جو سب کانشیس کے سیلز ہوتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کو جب بھوک لگتی ہے تو جو اس کے جسم کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور جو کہ ہضم نہیں ہوتے ہیں، ان نیوٹرینٹس کو بھی جو ہے باڈی ایبزارب کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی مائٹوکونڈریا سے وہ آکسیجن لینی شروع کر دیتی ہے، اور بدن کو اس پیریڈ کے اندر انرجی ملتی ہے جو وہ اپچ جو بچا ہوا نیوٹرینٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جو انسان کے جسم کے اوپر چربی جمع ہو جاتی ہے، وہ چربی آہستہ آہستہ پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، اور پگھلنے کے بعد وہ چربی جو نقصان دینے والی چربی ہوتی ہے وہ انسان کے جسم سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا جو آکسیجن لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے یہ کارڈیو واسکولر سسٹم ہے وہ بھی ایفیکٹو ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر جمع ہوا کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں وہ بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے صاف ہو جاتی ہیں، اس کی دھمنیاں صاف ہو جاتی ہیں، آرٹریز اور اس کی جو وینس ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور آپ کے انٹرنل آرگنس ہیں، جیسے آپ کا لیور ہے، وہ بہت اچھی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پینکریاٹک جو آپ کے جو سلوشنز ہیں، جو پینکریاٹک سیکریشنز ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے اس کا جو میٹابولزم کا جو پروسیس ہے وہ جو پروسیس ہے وہ اچھی طرح سے آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اوور آل پہلے عشرے کے اندر یہ ساری چینجز آپ کی باڈی کے اندر آتی ہیں۔ دوسرے عشرے کے اندر جو دوسرا عشرہ 11 تاریخ سے لے کر کے 20 تاریخ تک 10 دن کا ہوتا ہے، جو اس کو اس میں کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو جب انسان کے جسم کے اندر سے یہ سارا جو مادہ جو نقصان دینے والا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے انسان کی باڈی کو پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، اس کے مائنڈ کا پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر پائسنس آ جاتی ہے، پائٹی آ جاتی ہے،
تو اس حالات کے اندر اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پاک صاف روح ہے اور اس کے لیے آگ کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سائنٹیفک فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان شریف کے جو 30 روزے ہیں اس کے رکھنے کے علاوہ اگر ہم سے ممکن ہو تو ہم، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ہر مہینے کے اندر 3 یا 4 روزے رکھتے تھے، تو اس طرح سے بھی روزے رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے جسم کے اندر جو فسادی مادہ ہے اور جو ملائنمنٹ سیل ہیں وہ بنیں گے نہیں، اور اگر بنیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے ہمیں سائنٹیفکلی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی جو توانیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی انرجی لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس سب کو جو ہے کرنے کے لیے ہمیں مستقل طور سے اپنے فرض روزوں کو تو رکھنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ نفلی روزوں کی بھی ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔